ناول محبت امید اور بھروسہ قصہ نمبر 3۔ پھر ایک معجزہ ہو گیا۔ ممانی کی بنجر کو کھری بری ہو گئی۔ شادی کے 15 برس بعد اولاد کی خوشخبری نے بے اختیار آنسو چھلکا کر سر سجدے میں جھکا دیا کہ واقعی رب کی رحمت لامحدود ہے۔ پھر اگلے 8 برس میں اللہ تعالیٰ نے 4 بچوں سے نوازا اور 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ جیسے جیسے بچوں کی تعداد اور عمروں میں اضافہ ہوتا گیا، ابرا کی اہمیت اور محبت میں بھی کسی قدر کمی آ گئی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ اس سے کوئی سوتیلوں والا سلوک ہو رہا تھا یا کوئی ناانصافی، کوئی زیادتی یا کوئی ظلم اس کے ساتھ کیا جا رہا تھا، مگر پھر بھی ایک غیر محسوس طریقے سے قطار میں وہ 4 بچوں سے پیچھے آ گئی تھی۔ اپنی کئی ضرورتوں کے لیے اسے کئی بار یاد دہانی کروانی پڑتی تھی، بار بار بولنا پڑتا اور جواباً ہاں بیٹا یاد ہے، کرتے ہیں کچھ نہ کچھ جیسا جواب پا کر وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ مگر کچھ ضرورتیں فوری اور اشد ہوتی تھیں، مثلاً جیسے ابھی اگلے ہفتے اس کی بورڈ کی فیس جانی تھی۔ وہ اب 9ویں جماعت میں تھی، گورنمنٹ اسکول میں تھی، پرائمری تک پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھایا تھا ماموں نے۔ پھر مہنگائی اور اخراجات میں اچھا خاصا اضافہ ہو جانے کے باعث چھٹی جماعت سے اسے گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے کمروں والے 10 جماعت پر مشتمل پرائیویٹ اسکول سے نکل کر اتنی ساری کلاسز والے بڑے بڑے برآمدوں اور وسیع و عریض گراؤنڈز پر مشتمل سرکاری اسکول میں آ کر ابرا کو کوئی خاص برا نہیں لگا، اچھا ہی لگا۔ پڑھائی میں اچھی تھی، رزلٹ اچھا لاتی تھی، شروع کی 3 پوزیشنز میں سے کوئی بھی ایک۔ سب کی حوصلہ افزائی اور شاباش ملنے پر اگلی بار اور محنت سے جی لگا کر پڑھتی، یوں ہی 9ویں جماعت میں آ گئی۔ اس نے سائنس کے مضامین لیے تھے تو معاملہ تھا امتحانی فیس کا۔ پاپا ماما دونوں کو بتا دیا تھا، اب 3 دن رہ گئے تھے فارم جانے میں۔ ٹیچرز روزانہ یاد دہانی کرواتی، جن بچیوں کی فیس جمع نہیں ہوئی جلد از جلد جمع کروا دیں۔ گھر آ کر یہی یاد دہانی ابرا مما پاپا کو کروا دیتی۔ پاپا آج ٹیچر نے لازمی فیس منگوائی ہے، ورنہ وہ بریک میں گھر بھیج دیں گی۔ کل فارم چلے جائیں گے، فیس نہیں دی تو پورا سال ضائع ہو جائے گا۔ صبح ناشتے کے وقت ابرا نے سارا سبق فر سنایا۔ ماموں نے پراٹھے کا لقمہ بناتے ہوئے ہنکارا بھرا، پھر کچھ سوچ کر بیگم کو مخاطب ہوئے۔ تمہارے پاس ہے کچھ رقم تو دے دو، میں بعد میں لوٹا دوں گا تمہیں۔ میرے پاس کیا خزانے دھرے ہیں، میں خود جیسے تیسے کر کے گھر چلا رہی ہوں۔ ابھی تو حفیظ بھائی کی شادی سے فارغ ہوئی ہوں، جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی سبھی خرچ ہو گئی۔ آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ۔ 3-4 بار بچی فیس کے بارے میں بتا چکی ہے، پہلے ہی انتظام کر دیتے کہیں سے۔ اب عین وقت پر مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ بیگم نے اپنے کرارے لہجے میں صاف صاف جواب دیا۔ وہ جو میں نے راشن کے لیے رقم دی تھی، اس میں سے دے دو۔ ماموں جان نے کچھ توقف کے بعد کہا، تو راشن کہاں سے منگواؤں گی؟ ارے اللہ کی بندی، کل منگوا لینا، میں رات میں دے دوں گا پیسے، وہ جھنجھلائے۔ ابرا سر جھکائے ناشتہ کرتی رہی۔ اندر ہی اندر ادھیڑ بن کا عمل جاری تھا۔ ناشتہ کر کے جوتے موزے پہنے بیگ کاندھے سے لٹکایا تو ممانی نے فیس کی ٹوٹل رقم لا کر اس کے ہاتھ پر رکھی۔ بستے میں رکھ لو، احتیاط سے لے کر جانا، گن نہ جائے کہیں۔ اسکول پہنچتے ہی سب سے پہلے فیس نکال کر ٹیچر کو پکڑا دینا۔ اچھا؟ ڈیروں نصیحتوں کی پوٹلی اور دل میں اطمینان لیے وہ گھر سے نکلی تھی۔ شکر ہے فیس تو جمع ہو جائے گی آج۔ ابرا کو رات کو پھر ایسی نیند آئی کہ صبح پھر دیر سے آنکھ کھلی۔ دراصل فیس کی کئی دنوں کی ٹینشن کے بعد وہ آج بے فکری اور سکون کی نیند سوئی تھی۔ ہسپتال کے شعبہ فارمیسی میں جاب کرتے ہوئے اسے 5 مہینے گزر چکے تھے، مگر سوائے رسمی الیکس لیک کے اس نے خود ہی کسی سے زیادہ رہ و رسم نہیں بڑھائی تھی۔ ہاں ایک فریال تھی جو بلا کی ہنس مکھ اور اتنی ہی بتونی تھی۔ ابرا کی خاموشی کا نوٹس لیے بغیر، اس کے سنجیدہ مزاج کو خاطر میں لائے بغیر خود ہی کچھ نہ کچھ بولتی رہتی۔ اس بیچاری کی مجبوری یہ تھی کہ وہاں لڑکیاں وہ 3 ہی تھیں۔ الینا تھی، گپ شپ کرنے کے لیے اس کے پاس ایک عدد منگیتر موجود تھا، لہٰذا لے دے کے ایک ابرا ہی رہ جاتی جس کے وہ کان کھاتی رہتی تھی۔ بیچاری خیریت تو ہے؟ آج بڑی دمک رہی ہو۔ فریال نے معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اچھا؟ ابرا نے پہلے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اپنے سراپے پر ایک نظر ڈالی۔ بنفشی رنگ کا سوٹ آج پہلی بار پہنا تھا۔ نیا سوٹ؟ ہاں۔ ابرا مسکرا دی۔ اچھی خاصی اچھی لگ رہی ہو اس کلر میں۔ فریال کا انداز توصیفی تھا۔ ہاں میری سسٹرز بھی یہی کہہ رہی تھی کہ یہ کلر بہت سوٹ کر رہا ہے مجھ پر۔ ابرا نے عام سے لہجے میں بولتے ہوئے اپنی سیٹ سنبھالی۔ اچھا، کتنی بہنیں ہو تم لوگ؟ فریال ماہر تھی بات سے بات اور جواب سے سوال نکالنے میں۔ ہم لوگ؟ ابرا نے ایک گہری سانس لی اور سوچنے لگی۔ کیا بہت ساری ہیں؟
جو ابھی تک گنتی پوری نہیں ہوئی۔ اس کے یوں سوچ میں پڑ جانے پر فریال نے ہنس کر پوچھا، ہاں ہیں تو بہت ساری۔ ابرا کو ان باتوں پر اب ہنسی آ ہی جاتی تھی۔ چلو تم گنتی کرو، لنچ ٹائم میں بتا دینا۔ فریال نے جلدی سے اپنی سیٹ سنبھالی، باس نامی شے آنے ہی والی تھی۔